ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دو۔ شہر سے دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 سوار گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر عاصمہ سوار تھی، دوسرے پر شاریہ اور تیسرا گھڑ سوار ابن داؤد کا بڑا ہی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔ اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ زن ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی جو اس داستان کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان جو تپتے ہوئے صحرا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا، ایسے دشوار گزار اور بھیانک علاقے میں تھا کہ اس علاقے میں کوئی مسافر داخل ہی نہیں ہوتا تھا اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان ہوگا۔ اس نخلستان میں ابو سلمہ یہودی نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی۔ شراب کی سراہیاں کھل گئیں اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی، تو کسی نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہیں، تھوڑی سی اور پی لو۔ ابو سلمہ کے ساتھی اسحاق نے کہا، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ کون ہو؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ خاموش، کسی اور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ صحرائی قزاق، ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کمرے جیسے خیمے کے 2 دروازے تھے۔ دونوں طرف سے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان میں ایک ابو زبیر، اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے۔ حبیب بن کعب تھا اور 4 اس کے دوست تھے۔ بنت یامین، حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، یہاں کیسے آ گئیں؟ کیا ابن داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت اور خوف سے کھل گیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ حبیب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بنت یامین کے قریب گیا۔ فانوسوں کی روشنی میں حبیب کی تلوار آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور دوسرے لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دھڑ الگ گرا۔ رقاصہ اور اس کی ساتھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شاریہ، ابو زبیر نے کہا، تم ان سے الگ ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ شاریہ تیز تیز چلتی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بدتنیت لڑکی، ابن داؤد نے دانت پیستے ہوئے شاریہ سے کہا، انہیں تو یہاں لائی ہے، یہ کرتوت تیری ہی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ عاصمہ نے شاریہ سے پوچھا، کیا تو نے مخبری کی ہے؟ کیا تو نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ غدار!
وہ درندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شاریہ کی طرف بڑھی۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ شاریہ پر جھپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار کی بھرپور وار نے اس کے سر اور جسم کا رشتہ کاٹ دیا۔ باقی سب سن لو، شاریہ نے کہا، ان سب کو میں یہاں لائی ہوں، ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ بدقسمت ہو لڑکی، ابن داؤد نے کہا، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی۔ مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ شاریہ نے کہا، میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا بلکہ ہمیں اپنے گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا۔ یہ سلمان کھڑا ہے، میں اسے چاہنے لگی۔ ہم راتوں کو ملتے رہے۔ میرا جسم تو غلام تھا ہی، میرا دل بھی اس کا غلام ہو گیا، لیکن اس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی۔ یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، پھر میں باپ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ شاریہ جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنک رات گزرتی جا رہی تھی، اور ایک تم ہو جو میرے حسن اور جوانی سے اپنے مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتے ہو، شاریہ کہہ رہی تھی۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ اس نے 2 بار مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی ہوتی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دی اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے سارا راز لے لوں، پھر کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے سلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہوا؟ میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ختم کرو انہیں، ابو زبیر نے کہا، اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں کچھ شور و غل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھیں اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ سب کی لاشیں بڑے خیمے میں ایک جگہ ڈھیر کی گئیں، ان پر شراب انڈیل کر آگ لگا دی گئی۔ تمام خیموں کو آگ لگائی گئی۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے ساتھ لے کر ابو زبیر کا قافلہ مدینہ کو چل پڑا۔ شاریہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس قافلے میں سب سے زیادہ قابل احترام حیثیت شاریہ کی تھی۔ 1.5-2 میل دور جا کر ابو زبیر نے گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا۔ نخلستان کی سمت آسمان کا رنگ قرمزی ہوا جا رہا تھا۔ صحرا کی رات دور دور تک روشن تھی اور اس روشنی میں سفیدی مائل دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کفر جل رہا ہے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ نہیں ابن کعب، ابو زبیر نے کہا، چندے کفار جل رہے ہیں۔ کفر کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کفر صرف میدان جنگ میں فتح حاصل کر لینے سے ختم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو بہت سے محاذوں پر جہاد کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا محاذ ہے، گھر بھی ایک محاذ ہے، اور فردن فردن ذاتی محاذ پر کفر کی شکست و ریخت کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، جس طرح اس لڑکی شاریہ نے کی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قربان کر دیا ہے۔ تم یہاں پڑاؤ کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ کسی نے پیچھے مڑ کر ابو زبیر اور حبیب کو رکا ہوا دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی نہیں، ابو زبیر نے بلند آواز میں جواب دیا۔ جہنم کی اس آگ کو دیکھ رہے ہیں جو شاریہ نے بھڑکا کر جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ چلتے چلو، ہم آ رہے ہیں۔ اس خوفناک علاقے سے نکل کر کہیں آرام کے لیے رکیں گے۔ آدھی رات کے بہت بعد یہ قافلہ رکا اور سب آرام کے لیے لیٹے اور سو گئے۔ اگلے روز یہ قافلہ فاتحانہ چال سے مدینہ کی سمت چلا جا رہا تھا۔ شام تک انہیں مدینہ پہنچ جانا تھا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ چھوٹا سا ایک نخلستان قریب آ گیا جس سے یہ واقف تھے۔ قافلہ کھانے پینے کے لیے رک گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان حبیب بن کعب کے پاس جا بیٹھا۔ ابن کعب، سلمان نے حبیب سے کہا، راستے میں شاریہ مجھے 3 بار کہہ چکی ہے کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ یہ پوچھتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آج سے وہ مسلمان ہے۔
کیا تم نہیں جانتے اسلام کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا، اگر یہ لڑکی اتنی بےتاب ہے تو یہ کام یہی ہو سکتا ہے۔ حبیب اٹھ کھڑا ہوا اور قافلے سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس قافلے کا امیر کون ہے؟ اس کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ یہ لڑکی اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہے، حبیب نے جواب دیا، یہ کار خیر امیر کارواں ہی کر سکتا ہے۔ تقریباً سب کی نظریں ابو زبیر کی طرف اٹھیں۔ خدا کی قسم، حبیب کے ایک دوست نے کہا، جس قافلے میں ابو زبیر ہو وہاں اور کون کارواں کی امارت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور یہاں شاید کوئی بھی نہیں جو ابو زبیر کی امارت کی مخالفت کرے گا، کسی اور نے کہا۔ سب نے فردن فردن ابو زبیر کو قافلے کا امیر تسلیم کر لیا۔ حبیب بن کعب نے شاریہ کو اس کے سامنے بٹھا کر کہا کہ اسے مسلمان کر لیں۔ امیر امام بھی ہوتا تھا، نماز باجماعت کی امامت کے فرائض اس کے ذمے ہوتے تھے۔ شاریہ، ابو زبیر نے پوچھا، کیا تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہے؟ ہاں، اپنی رضا و رغبت سے، شاریہ نے جواب دیا۔ کیا اللہ کے سوا تجھ پر کسی انسان کا خوفداری ہے؟ ابو زبیر نے پوچھا۔ کسی مسلمان نے تجھ پر تشدد تو نہیں کیا؟ کسی نے کوئی لالچ تو نہیں دیا؟ نہیں۔ ابو زبیر نے اس وقت کے طریقے کے مطابق شاریہ کو حلقے بگوش اسلام کر لیا۔ امیر کارواں نکاح بھی پڑھ سکتا ہے، ابو زبیر نے کہا۔ بے شک بے شک، کئی آوازیں اٹھیں۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹے سلمان کو بلا کر شاریہ کو پاس بٹھایا اور ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت 2 گھوڑ سوار مدینہ سے عراق کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخوں میں ان کے نام محمیہ بن زنیم اور شداب بن اوس لکھے ہیں۔ وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی ضروری پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیغام کے الفاظ جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں یہ تھے، خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تجھے خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ سنبھالو، ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ میں نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے ہی دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی بھی لڑائی میں دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہوں، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو، ورنہ یہ تجھے بھی اسی طرح ہلاک کریں گی جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے ہیں تو بھی طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا اور ابو عبیدہ کو جو خالد کے ماتحت سالار تھے سپہ سالار بنا دیا تھا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع تھی جو ایک حبشی مسلمان یرفا لے جا رہا تھا۔ یرفا حضرت عمر کا غلام ہوا کرتا تھا۔ عمر غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یرفا کو آزاد کر دیا تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتار سے جا رہے تھے، اس لیے وہ 4-5 دن بعد اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن یرفا پہنچا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالد بن ولید کی معزولی کا پیغام منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چونکہ یہ پیغام ابو عبیدہ کے نام تھا اس لیے یہ انہی کو دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ ان دنوں خالد بن ولید رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اکتوبر 634 عیسوی کے اوائل میں خالد بن ولید نے بڑی ہی خونریز اور طویل لڑائی لڑ کر دمشق فتح کر لیا۔ رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔
حضرت خالد بن ولید نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا۔ اس میں دمشق کی فتح کی خوشخبری دی اور اس جنگ کی تفصیل لکھوائی جو انہوں نے جانوں کی بے دریغ قربانیاں دے کر جیتی تھیں۔ مال غنیمت کی بھی تفصیل لکھوائی اور یہ بھی لکھوایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے چند دنوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پیغام لکھوا کر خالد نے قاصد کو دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ یہ پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام 1 اکتوبر 634 عیسوی 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر 1 مہینہ 8 روز پہلے 22 اگست 634 عیسوی 22 جمادی الثانیہ کی شام رحلت فرما گئے تھے۔ قاصد پیغام لے کر جا چکا تھا۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد فتح و نصرت کی خوشی سے اچھل کر اٹھے اور دمشق مبارک ہو کا نعرہ لگا کر ابو عبیدہ کے گلے لگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اور رویہ سرد سا تھا۔ خالد پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واللہ یہ آنسو خوشی کے ہی ہو سکتے ہیں، خالد نے کہا۔ نہیں ابن ولید، ابو عبیدہ نے غمناک لہجے میں کہا، خلیفۃ الرسول ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب خلیفہ ہیں۔ ابو بکر کب فوت ہوئے؟ خالد نے پوچھا۔ 22 جمادی الثانی کی شام۔ ہمیں اطلاع اتنے دنوں بعد کیوں دی گئی؟ خالد نے پوچھا۔ کیا قاصد کو یہاں تک پہنچتے 1 مہینے سے؟ قاصد تو جلد ہی آ گیا تھا، ابو عبیدہ نے خالد کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا ہے، تو اس نے اس خیال سے یہ پیغام ہمیں نہ دیا کہ خلیفۃ الرسول کی وفات کی اطلاع کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبریں بد سناؤں گا۔ خالد پر تو سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے، ابو عبیدہ نے بوجھل سی آواز میں کہا۔ یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا۔ ابو عبیدہ نے پیغام خالد بن ولید کو دے دیا۔ خالد نے پیغام پڑھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے ان کا ایسا ہی ایک فیصلہ یہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے، ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیاں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے رکھی گئی تھیں۔ لوگوں نے حضرت عمر کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کہ سالار مثنہ بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آیا تھا، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلامی سے آزاد کیا گیا تھا، وہ حضرت عمر کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد ہی تھے۔ حضرت عمر بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو، جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے، شکست نہ دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی تھی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی،
اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید ہی میں تھی۔ یہ کمزوری حضرت ابو عبیدہ کی ایک غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو اس طرح سپہ سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر خالد کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد کی پہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھیں۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر اور خالد کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کی بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار اور سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ حضرت ابو بکر تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے خلیفہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ خالد کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں کہ خالد نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کھڑے کر دیے ہیں۔ خالد نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کی تشفی نہ ہوئی۔ وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ سجاح کو نبی تسلیم کر لیں۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی۔ اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق خالد بن ولید نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہوں۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خالد بن ولید کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ شادی دسمبر 632 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر حضرت عمر جیسے مدبر اور دور اندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز جرنیل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا جو خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد نے غربت نہیں دیکھی، خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی کہ جس سے عمر خالد سے شاکی رہتے تھے۔ خالد کی معزولی پر حضرت عمر پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر نے آخر ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے۔ اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے۔
یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغزنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر کی اخلاقی جرات اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی ہو گئی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ ان کا انحصار اس پر تھا کہ خالد کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد کا رد عمل دیکھنے کے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومی کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ یہ اس دور کی ایک ہیبت ناک جنگی طاقت تھے۔ وہ اپنی افواج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکھاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے، گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور ان کے پاؤں اکھاڑنے کی صلاحیت خالد میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً محاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مثنہ بن حارثہ کمک لینے کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربے کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی قیادت اور جارحیت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد میں تھے وہ ابو عبیدہ میں ذرا کم تھے۔ خالد کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعے کا بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ اور خالد کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خالد کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو القدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگیں گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے پر چھاپا ماریں اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 قلعوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہیں، اور اس میلے میں عیسائی ہی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں لٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں، اس عیسائی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا تھا؟ شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا؟ یہ اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ یہ لوگ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔ آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں
میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے آپ عیسائیوں اور دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو کمتر رعایا نہیں بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں میں رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں۔ میں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا، میں عربی تو ہوں، میں رومیوں کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ اس عیسائی نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عیسائی نے کہا، ابو القدس کے ارد گرد اور دور دور تک رومی فوج کا نام و نشان نہیں، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ رومی فوج کے کچھ دستے طرابلس میں ہیں، وہاں سے وہ بر وقت ابو القدس نہیں پہنچ سکتے، انہیں اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس عیسائی کے جانے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ ایک عیسائی عرب انہیں کس موٹے اور آسان شکار کی خبر دے گیا ہے۔ ابو القدس رومیوں کے علاقے میں ہے، ابو عبیدہ نے کہا، اور رومیوں سے ہم برسر پیکار ہیں، اس لیے اس میلے پر چھاپا مارنے میں ہم حق بجانب ہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں، رومی فوج وہاں سے بہت دور ہے۔ میں تم میں سے کسی کو حکماً نہیں بھیجوں گا، جو کوئی اس چھاپے کی کمان لینا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے اور 500 گھوڑ سوار منتخب کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو باری باری دیکھا اور ان کی نظریں خالد بن ولید پر ٹہر گئیں۔ انہیں توقع تھی کہ خالد اس چھاپے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، لیکن خالد کا چہرہ بے تاثر تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا، ظاہر ہے کہ یہ سپہ سالاری سے معزولی کا رد عمل تھا۔ خالد کا چھاپا مار دستے کے ساتھ نہ جانا الگ بات تھی، انہوں نے ابو عبیدہ سے اتنا بھی نہ کہا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے بھی یا نہیں۔ سب سالار خاموش رہے۔ میں جاؤں گا، ایک آواز اٹھی۔ سب نے ادھر دیکھا، وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی ابھی آئی ہی تھی۔ تو ابھی کم سن اور نا تجربے کار ہے ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ یوں چپ چاپ بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں گھر سے یہاں سیر و تفریح کے لیے تو نہیں آیا، اس نوجوان نے کہا، مجھ پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا باپ کس لڑائی میں شہید ہوا تھا، میں نے ان کے خون کا قرض اتارنا ہے۔ کم عمر تو ہوں، خدا کی قسم بزدل نہیں ہوں، اور میں تجربے کار نہیں مگر اناڑی بھی نہیں۔ میرا حوصلہ نہ توڑیں، میں بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں رومی فوج ہے ہی نہیں، تو میرے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ابن جعفر، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرا حوصلہ نہیں توڑوں گا، میں تجھے 500 چنے ہوئے سوار دیتا ہوں، ان کی کمان تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک نوجوان کو 500 گھوڑ سواروں کی کمان دینا بظاہر دانش مندی نہیں تھی، لیکن یہ نوجوان کوئی عام سا نوجوان نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ بن جعفر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ عبداللہ بن جعفر ابو القدس جانے کی تیاری کرنے لگا، چھاپا 3-4 روز بعد مارنا تھا۔ 3-4 دنوں بعد نوجوان عبداللہ 500 چنے ہوئے گھوڑ سواروں کے ساتھ ابو القدس کو رخصت ہوا۔ اس کے ساتھ مشہور و معروف جانباز مجاہد اور رسالت کے شیدائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کی رات روانہ ہوا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی، چاند پورا تھا، صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ اس چھاپا مار دستے نے رات ہی رات سفر طے کر لیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مضافات میں پہنچ گیا۔ عبداللہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے کو اس انتظار میں دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں۔ میلہ تو خیموں، شامیانوں اور قناتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ دکانیں کھلیں تو اندازہ ہوا کہ مال کس قدر قیمتی ہے۔ سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا۔ عبداللہ بن جعفر نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ 500 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور میلے کو نرغے میں لینے لگے۔ اچانک کم و بیش 5000 رومی گھوڑ سوار کہیں سے نکل آئے۔ وہ صحرائی آندھی کی مانند آئے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں 5000 اور کہاں 500، وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے۔ مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے،
لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیوار کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی۔ مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے ہیں۔ 10,000 مجاہدین نے 1,00,000 کفار کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایت پر لڑتے تھے، مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آ گئے تھے۔ مورخ واقدی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان 500 مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدو مقابلہ شروع کر دیا۔ مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے، یہ تو زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑے، مگر ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار 10 سواروں کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل آتا۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا اور خوب کیا، اور رومیوں کی تلوار اور برچیوں سے کٹتے چلے گئے۔ مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی کی کہ ایک نو عمر آدمی کو جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہ تھا 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی، اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ کے چہرے پر جم گئیں، اور ابو عبیدہ کی نگاہیں خالد بن ولید کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد خاموش بیٹھے ہوئے تھے، البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو عبیدہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد بن ولید معزولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو دوسرے نام سے مخاطب ہو کر التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کر۔ اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ معزولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی ہر حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، ابو عبیدہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بر وقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ خالد کے ساتھ زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ زرار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے حضرت ابو عبیدہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا، نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے۔
کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا اور پھر ایک ناتجربے کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ خالد بن ولید اور برہنہ مجاہد زرار بن ازبر سوار دستے کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، خالد نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا، خالد حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا، خالد کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ خالد نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچے مجاہدین کو خالد بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ معرکہ اتنا خونریز تھا کہ خالد بن ولید بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔